یوسف میاں، آپ اس نوکری کے لیے مناسب امیدوار لگ رہے ہیں، کمپنی مالک نے اپنے سامنے بیٹھے میاں بھلکڑ سے کہا۔ جی جناب، ہمیں ہوائی جہاز کے سوا باقی سب چلانا آتا ہے۔ یہی دیکھ لیجئے زبان کتنی تیز ہے۔ میاں بھلکڑ نے مسکراتے ہوئے بات کہی تو کمپنی مالک مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے یوسف میاں، کل سے نوکری پر آ جائیے۔ کمپنی مالک نے میاں بھلکڑ کی ملازمت کی درخواست کے کوائف کو ایک بار پھر کڑی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب، ہمارا کام کیا ہوگا؟ میاں بھلکڑ نے یہ سوچے سمجھے بنا کہ وہ نوکری کا اشتہار پڑھ کر ہی اس ملازمت کے لیے آئے ہیں، انہوں نے سوال کیا تو کمپنی مالک نے ناگواری سے کہا، آپ کو دستاویزات یا اشیاء کے پارسل متعلقہ افراد کو دینے ہیں جن کے نام بھجوائے جاتے ہیں، یہی اشتہار میں بھی لکھا ہے۔ اوہ جناب، ہمیں بھولنے کی عادت ہے، یاد نہیں رہا۔ ہم تقسیم کرنے کا کام بہت شوق سے کرتے ہیں، اکثر لنگر بھی تقسیم کرتے تھے۔ میاں بھلکڑ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو کمپنی مالک نے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ میاں بھلکڑ کو ان کے اشارے سے بچپن کی ایک پرانی بات یاد آ گئی۔ میاں بھلکڑ بچپن میں ہاتھ کے اشارے سے اکثر جہاز بنایا کرتے تھے۔ ایک دن ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی یہ جہاز بم کیسے گراتے ہو؟ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ کر کہ 100 روپے کی رس ملائی کھائی تھی کہ جہاز کی دم پر جو ایک سوراخ ہوتا ہے اس پر بم رکھ کر اسے شیشم کی لکڑی سے دھکا دے دیتے ہیں تو وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس شخص کو حقیقت معلوم ہوئی تو 10 دنوں تک میاں بھلکڑ گھر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ وہ اسی واقعے کو یاد کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تو فرش پر پہلا قدم یوں رکھا کہ زمین بوس ہونے کو تھے۔ ایک شخص نے ان کو تھام لیا۔ اسی وقت میاں بھلکڑ کی حس ظرافت پھڑکی، اللہ تم کو سپروائزر بنائے۔ ابھی ان کی بات مکمل ہوئی تھی کہ وہ شخص بول اٹھا، توبہ کرو بھائی، میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں۔ میاں بھلکڑ نے فوراً وہاں سے دوڑ لگائی کہ کہیں مزید سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگلے روز میاں بھلکڑ خوب تیاری کر کے گھر سے نکلے، دفتر سے پارسل وصول کیے اور تقسیم کرنے نکل پڑے۔ ہاں بھائی، تم جانتی ہو کہ یہاں پر فرہاد بخاری نامی لکھاری جانتا ہے؟ گلی میں ایک ناک بہتی بچی سے میاں بھلکڑ نے پوچھا۔ وہ انکل جی، میں تو سب جانتی ہوں، یہاں ماسی سکینہ رہتی ہیں، وہاں خالہ مہوش کا گھر ہے، وہ جو چوبارہ نظر آ رہا ہے وہاں میری سہیلی انارکلی رہتی ہے۔ بچی نے مسکراتے ہوئے کہا تو میاں بھلکڑ اس کی ناک کو دیکھتے ہوئے اپنی ناک کو بار بار پکڑ کر صاف کرنے لگے اور پھر ایک دم کہنے لگے، واقعی تم سب کو جانتی ہو، یہ پارسل فرہاد بخاری صاحب کو تم پہنچا سکتی ہو، تم سب کو جانتی ہو۔ میاں بھلکڑ نے ایک بڑا سا پارسل جس کا وزن 2 کلو کے لگ بھگ تھا اس بچی کو تھما کر اگلے پارسل کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دفتری وقت ختم ہونے سے قبل وہ گھر روانہ ہونے کو تھے جب ایک فون کال آئی۔ فون کرنے والے نے جب اپنے پارسل کا پوچھا تو میاں بھلکڑ کا جواب تھا کہ وہ تو دیا جا چکا ہے۔ ان صاحب نے کہا ابھی تک وصول نہیں ہوا ہے۔ میاں بھلکڑ نے ان کو آگاہ کیا کہ بھائی دیا جا چکا ہے، تاہم وہ انکاری تھے کہ وصول نہیں ہوا۔ میاں بھلکڑ فوری طور پر متعلقہ پتے پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ جس لڑکی کو پارسل دیا ہے وصولیے کی کوئی بچی کسی گھر میں بھی نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے سب گھروں کے دروازے بجائے تو ایک گھر سے یہ انکشاف ہوا کہ جس بچی کی وہ بات کر رہے ہیں وہ تو مہمان تھی، وہ واپس ننہال شہر جا چکی ہے۔ میاں بھلکڑ کے سر پر طوفان منڈلا رہا تھا کہ جس شخص کا پارسل گم ہوا تھا وہ نوکری سے برخاستگی کی دھمکی دے رہا تھا۔ آخرکار جس گھر میں بچی آئی تھی ان کے سربراہ نے اس سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے معلومات حاصل کی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ پارسل تو گھر کی چھت پر رکھ کر بھول گئی تھی اور کسی بڑے کو بتانا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ پارسل مل چکا تھا۔ میاں بھلکڑ نے پارسل مذکورہ شخص کو دے کر اپنی جان چھڑوا لی تھی۔ اس دن ان کو احساس ہوا تھا کہ انٹرویو والے دن کمپنی مالک نے یہ تلقین کی تھی کہ جس کا پارسل ہوگا اسی کو ہی ملے گا، وہ یہ بات بھول گئے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے ساتھ یہ اندوہناک واقعہ پیش آیا تھا۔